بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم حاضرین، آج ہم آپ لوگوں کو بغداد شہر کے ایک نوجوان کا قصہ سنائیں گے۔ یہ قصہ نہایت ہی سبق آموز ہے۔ میری آپ سے متبانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ بغداد میں ایک نوجوان تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا اور اس کا کام نال سازی تھا۔ نال وہ چیز ہوتی ہے جو گھوڑے کے ٹاپ پہ لگائی جاتی ہے۔ وہ نال بناتا بھی تھا اور گھوڑوں کے سموں پر چڑھاتا بھی تھا۔ نال بناتے وقت تپتی بھٹی میں سرخ سولوں کے اندر وہ نال کو رکھتا اور پھر آگ میں اسے بنا کسی اوزار کے ساتھ پکڑ لیتا، بلکہ آگ میں ہاتھ ڈال کر اس تپتی ہوئی شعلے جیسے نال کو نکال لیتا اور اپنی مرضی کے مطابق اس کی شکل تجویز کرتا۔ لوگ اسے دیکھ کر اس کو دیوانہ کہتے تھے اور حیران بھی ہوتے کہ اس پر آگ کا کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ اس کے پاس کسی دوسری شہر کا آدمی آیا۔ جب اس نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو اس نے تجسس سے اس نوجوان سے پوچھا کہ اسے گرم گرم لوہا پکڑنے سے کیوں کچھ نہیں ہوتا۔ اس نوجوان نے جواب دیا کہ وہ جلدی میں لوہے کو اٹھا لیتا ہے اور اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ اس کا ہاتھ آگ کو برداشت کر لیتا ہے اور اسے کسی اوزار کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس آدمی نے کہا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا، یہ تو کوئی اور ہی بات ہے۔ اس نے نوجوان سے کہا کہ مجھے اس کی حقیقت بتاؤ۔ نوجوان نے بتایا کہ بغداد میں ایک نہایت ہی حسین اور جمیل لڑکی تھی اور اس کے والدین دنیا سے فوت ہو گئے تھے اور کسی حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ یہ لڑکی بے مددگار ہو گئی۔ اس شہر میں وہ رہنے لگی۔ وہ لڑکی بچپن سے پردے میں پلی ہوئی تھی، گھر کے اندر رہنے والی لڑکی تھی۔ اب اس کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ زندگی کیسے گزارے۔ آخر کار نہایت غمزدہ اور پریشانی کی حالت میں وہ باہر سڑک پر نکل آئی۔ اس نے میرے دروازے پر دستک دی اور کہا کیا مجھے ٹھنڈا پانی مل سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں اور اندر سے پانی لا کر اس لڑکی کو دیا۔ اس لڑکی نے کہا خدا تمہارا بھلا کرے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تم نے کچھ کھایا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں، میں نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے اس لڑکی سے اکیلے اس طرح پھرنے کی وجہ پوچھی تو اس لڑکی نے پھر گزرا ہوا سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں زندگی کیسے گزاروں۔ میں نے اس سے کہا تم شام کو میرے گھر آ جانا اور میرے ساتھ کھانا کھانا، میں تمہیں تمہاری پسند کا کھانا کھلاؤں گا۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میں نے اس کے لیے کباب اور بہت سے اچھی اچھی چیزیں تیار کی۔ وہ شام کے وقت میرے گھر آ گئی۔ میں نے اس کے سامنے رکھ دیا۔ جب اس لڑکی نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے دروازے کو کنڈی لگا دی اور میری نیت بدل گئی، کیونکہ وہ بے انتہا درجے کی خوبصورت تھی اور یہ آسان موقع تھا جو میری دستر میں تھا۔ جب میں نے دروازے کی کنڈی چڑھائی تو اس لڑکی نے پلٹ کر دیکھا۔ اس نے کہا کہ میں بہت مایوس، قریب المرگ اور اس دنیا سے گزر جانے والی ہوں، میری عزت چلی جائے گی۔ اے میرے پیارے بھائی تو مجھے خدا کے نام پر چھوڑ دے۔ وہ نوجوان کہنے لگا میرے سر پر برائی کا بھوت سوار تھا۔ میں نے اس سے کہا ایسا موقع مجھے دوبارہ نہیں مل سکتا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لڑکی نے مجھ سے کہا میں تمہیں خدا اور اس کے رسول کے نام پر درخواست کرتی ہوں، میرے پاس سوائے میری عزت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی حالت میں اگر میں زندہ بھی رہوں تو مردوں کی طرح ہو جاؤں گی۔ اس نوجوان نے بتایا کہ لڑکی کی یہ بات سن کر مجھ پر خدا کا خوف طاری ہو گیا۔ میں نے دروازے کی کنڈی کھولی اور ہانپتا کانپتا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا مجھے معاف کر دینا، میرے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی تھی، لیکن اب وہ کیفیت دور ہو گئی ہے۔ تم شوق سے کھانا کھاؤ اور آج سے تم میری بہن ہو۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا اے اللہ میرے اس بھائی پر دوزخ کی آگ حرام کر دے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور اونچی آواز میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ اے اللہ نہ صرف دوزخ کی آگ حرام کر دے بلکہ اس پر ہر طرح کی آگ کو حرام کر دے۔ نوجوان نے بتایا کہ لڑکی یہ دعا دے کر چلی گئی۔ ایک دن میں اپنی دکان پر کام کر رہا تھا اور میں نال گرم کر رہا تھا۔ میں نے گرم لوہا پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا
تو وہ دہکتے ہوئے کوئلے میں چلا گیا، لیکن میرے ہاتھ پر آگ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں حیران ہوا اور پھر مجھے اس لڑکی کی وہ دعا یاد آ گئی۔ تب سے لے کر اب تک اس دہکتے ہوئے آگ کو میں آگ نہیں سمجھتا، بلکہ اس سے میں جو چاہوں بغیر کسی ڈر کے نکال لیتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو میری اس ویڈیو کو سبسکرائب کرے، لائک کرے اور شیئر کرے۔ خدا حافظ۔